میں نظر رانا عظیم صاحب کی طرف عامر صاحب جانا چاہ رہی ہوں. رانا صاحب ایک تو آپ کوئی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے, کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے, دوسرا یہ کہ جو راؤ صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا, اگر تو لیول پلینگ فیلڈ ہو چکا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ پوری طرح سے اب ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے, قید بھی ہو گئی, نا اہلی بھی ہو گئی, ترازو کے دونوں پلڑے برابر بھی ہو گئے, سیاسی جماعتوں کے اندر کی بڑی اندرونی جو خبریں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ آپ کے پاس ہوتی ہیں, کوئی کسر باقی رہ گئی ہے اس میں ہونے میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب معاملہ جو ہے وہ برابری پر آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں ضرور بات کروں گا جو مالک صاحب نے بات کی ہے اور عامر متین صاحب نے بات کی ہے. میں تو چونکہ میں ایک یونین سے بھی تعلق رکھتا ہوں اور میں انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کا پاکستان میں واحد نمائندہ بھی ہوں. بات یہ ہے کہ مالک صاحب آپ نے, متین صاحب نے اور حامد میر صاحب نے جو کام کیا آپ نے صحافیوں کے لیے کیا ہے. آپ نے کوئی ایسا نہیں کیا, صرف تکلیف ان لوگوں کو ہوئی ہے جن لوگوں نے بہت سے پیسے پکڑے ہوئے تھے, جن لوگوں نے بہت سی کمٹمنٹیں کسی اور کام میں کی ہوئی تھی. اصل معاملہ یہی ہے کہ تنہاؤں کا تو ایشو ہی نہیں ہے. مجھے ایک بات بتا دیں کہ پنجاب اسمبلی سے قرارداد پاس ہو چکی ہے 2 سال پہلے کہ جو اشتہار نہیں دے گا, تنخواہ نہیں دے گا, اس کے اشتہارات بند ہو جائیں گے اور ڈی جی پی آر اس کی سیلری دے گا. آج تک نہیں ملی. کے پی کے سے یہ پاس. رانا صاحب بات سنیں, رانا صاحب میری بات سنو, رانا صاحب میری بات سنو سر, میری بات سنیں. ہمارے جو رانا صاحب میری بات تو سنیں, ایک میری بات سنیں, ہم سینئر لوگ ہیں. دیکھیں جرنلسٹوں میں 100 آپس میں چیزیں چلتی ہیں, 100 جھگڑے ہوتے ہیں, چھوڑیں اس بات کو. بھی نیشنل پہ بات کرتے ہیں, جو آپس کی چیزیں ہم کر لیں گے بات چیت, چھوڑیں بدمزی. چلے میں صرف آپ کا نا, میں صحافتی برادری کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں میں کسی کے خلاف نہیں بات کر رہا, میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. میں شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ سب کا کہ آپ نے ہماری بات کی ہے. میں ہی بات جہاں تک بات ہے جی, آپ نے کہا نا کہ بالکل سارے چنگے میں آگے چلو دوسرے زاویے پہ. جہاں تک بات یہ ہے نا کہ جی باقی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہو گیا, ایک سیاسی جماعت کو کھڈے لائن لگا دیا گیا, تو ایسا نہیں ہوا. ایک سیاسی جماعت کو کھڈے لائن, ایک لیڈر کو جتنی دیر یہ کھڈے لائن لگائیں گے اتنی ہی زیادہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہوگی. آج بھی آپ دیکھ لیں کے پی کے کا آپ نے رزلٹ دیکھ لیا. کے پی کے رزلٹ کے بعد آپ یہاں تک کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جہاں پہ جھنڈا بکتا ہوا نظر آیا ہم اسے پکڑ لیں گے. اب ان سیاسی جماعتوں کو جن کے جو اقتدار میں تھیں اور جو 2 گھنٹے بعد اقتدار میں نہیں ہوں گی یا 1 گھنٹے بعد اقتدار میں نہیں ہوں گی, ان کے پلے ہے کیا؟ اب میاں صاحب بھی واپس آ جائیں, سارے واپس آ جائیں, ان کے پلے ہے کیا؟ میں آپ کو اندر کی خبر ایک دے دوں کہ میاں صاحب نے, میرا جو سورس ہے وہ جو مجھے بتاتا ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک بڑا ہاتھ ہو گیا. آج سے 2 دن پہلے وہ خوش تھے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ہوا, ہمیں کچھ مل رہا ہے. لیکن جیسے ہی ایک نئی انٹری پڑی تو انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, اور ہمارے ساتھ ہاتھ کسی اور نے نہیں کیا, ہمارے ساتھ ہاتھ انہی لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے مساق جمہوریت کے وقت بھی ہمارے ساتھ ہاتھ کیا تھا. اور آپ دیکھ لیجئے گا, تھوڑے دن گزرنے دیں. یہ جو بہت آج تقاریر کر رہے تھے, جو آج جنہوں نے بڑے فیتے کاٹے ہیں, اور باقی بہت سے لوگ ہیں, ان کے ساتھ چند دن بعد یہ 19-20 اگست کے بعد کیا ہونے جا رہا آپ کو نظر آ جائے گا. جہاں تک الیکشن کی بات ہے, وہ تو خود کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے. مجھے خود کہا ایک نگران وزیر اعلیٰ نے, مجھے بلا کے اس نے کہا, اس نے میرے ساتھ سلمان غنی صاحب تھے تو ہم دونوں بیٹھے ہوئے, تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم الیکشن نہیں ہو رہے. میں نے کہا نہیں ہو رہے الیکشن. انہوں نے کہا الیکشن نہیں ہو رہے, آپ الیکشن کا ذہن سے نکال دیں, تو آپ بس یہ دیکھیں کہ ابھی ہم نے یہ منصوبے شروع کیے ہیں اور اس کو سال لگ جائے گا منصوبوں کو. اب اگر ایک صوبے کا, بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ کیا یہ کہ بات کہہ رہا, تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو یہ بات کس جگہ سے آئی, کہاں سے یہ ساری چیزیں ہوئیں. اور اس کے بعد بڑی کلیئر اور صاف جو بات ہے, مجھے خود ہم جہانگیر ترین صاحب کے بغیر گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو کہا گیا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے جب تک آپ لوگوں کی پوزیشن آپ مضبوط نہ کر دیں. اب ان کی پوزیشن مضبوط جھنڈوں سے تو نہیں ہونی, ان کی پوزیشن مضبوط زبردستی لوگوں کو لا کر شمولیت سے تو نہیں ہونی, ان کی پوزیشن مضبوط جو ہے وہ کسی اور طریقے سے تو نہیں ہونی. یہ تو بڑا کلیئر سی بات ہے کہ آپ کو عوام میں کیا رزلٹ ملے گا. ایک جگہ امیدوار نہیں کمپین پہ نکلتا, لیکن اس کے باوجود اس کا ووٹ نکل آتا ہے, تو آپ کو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے. اور بڑی کلیئر سی بات ہے, میاں شہباز شریف صاحب جلسہ کرنے گئے تھے قصور, اس دن اگر حکومت یا کوئی اور لوگ ان کے ساتھ ہوتے تو قصور کے لوگوں کو اس جلسے میں شمولیت کرواتے. میاں صاحب کے جلسے میں شمولیت کروائی گئی اس دن قصور کے لوگوں کی کسی اور جماعت میں, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور زیادہ دور نہیں ہے, 20 اگست تک. بالکل رانا صاحب, یہ تو نوشتہ دیوار ہے. بالکل یہ تو
صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ تب سے آیا جب سے تحریک انصاف کے کپتان کو نکال باہر کیا گیا ہے پارلیمنٹ سے. مجھے یہ بتائیے کہ جس الیکشن کی طرف ارشاد صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں, اس الیکشن میں اگر تحریک انصاف شامل نہیں ہوتی تو اس کی شفافیت پر کتنے سنگین سوالات ہوں گے اور اس کو کس طرح سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی؟ اور سیکنڈلی یہ کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کا فیوچر, جو پولیٹیکل فیوچر ہے, وہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, دو چیزیں تو بڑی کلیئر ہے. اگر تحریک انصاف اس الیکشن میں نہیں ہوگی تو اس الیکشن کو کوئی بھی منصفانہ الیکشن نہیں کہے گا. پھر یہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوگا, بلکہ یہ الیکشن ایک چھوٹی سی سلیکشن ہوگی, اور یہ سلیکشن جو ہے میکسیمم 6 ماہ سال اس سے زیادہ کی نہیں ہوگی. نمبر 1, جہاں تک عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کا تعلق ہے تو ایک بات بڑی کلیئر ہے, آپ اسے نااہل کر دیا, اسے آپ پابند سلاسل کر دیں, لیکن جیتے گا وہی جس کے پاس اس کا نشان ہوگا, اور اس کے لیے وہ تیار بیٹھے ہیں. میری چونکہ ایک دن پہلے ملاقات ہوئی تھی گرفتاری سے, تو میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا, گرفتار ہو گئے, نااہل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس پر انہوں نے مجھے بڑا واضح کہا تھا, کچھ نہیں ہوتا, میں اسمبلی میں نہیں بھی جاؤں گا, کوئی بات نہیں, میرا کینڈیڈیٹ جیتے گا. اور اگر انہوں نے تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی تو آپ رزلٹ کو تبدیل دیکھیں گے. ہمیں سوچ لینا چاہیے, پیپلز پارٹی کو پابندی لگانے کے باوجود بھی پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی, مسلم لیگ نون پر سختی کرنے کے باوجود, نواز شریف کو مائنس کرنے کے باوجود بھی نون لیگ ختم نہیں ہوئی. لیکن کپتان چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت اتنے مضبوط ہے کہ دونوں لیڈروں سے زیادہ مضبوط ہے, اور آج کی جو جنریشن ہے وہ بالکل تبدیل ہے. تو کس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان پر پابندی لگے اور وہ جماعت ختم ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے, کلوزنگ ریمارکس مجھے آپ سے چاہیے ہوں گے ضبیر صاحب. دیکھیں, جو ابھی بات کی انہوں نے, بات یہ ہے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی سین پر نہیں ہوتے اور بلے کا نشان ہوتا بھی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ جو ڈسٹریبیوشن آف ٹکٹس ہے اس پہ بہت سارے کویسچنز آئیں گے کہ کن سے مشاورت کر کے, کون کیا, شاہ محمود قریشی صاحب اس کیلیبر کے ہیں کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ریپلیس کر سکیں اور اس طرح کے ڈیسیژنز لے سکیں. تو میرا خیال ہے کہ یقیناً پی ٹی آئی وڈ بی ان دا رن اور بلے کا نشان بھی ہوگا, لیکن اس طرح سے لوگوں کا اعتماد اتنا ہونا کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی خود جو ابھی اس وقت جیل میں اگر وہ خود نہیں ہوتے سین پہ تو شاید تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. کہ جو بھی وزیر اعظم منتخب ہوا وہ اپنی مدت کو پورا نہیں کر سکا. نگران سیٹ اپ کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ الیکشن کب ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر نظر آ رہے ہیں؟ جن لوگوں کی واپسی, کسی کی باہر سے واپسی یا کسی کی جیل سے واپسی سے متعلق سوالات ہیں, ان میں کتنے شک و شبہات موجود ہیں؟ پاکستان کی ہسٹری کا جو منظرنامہ سیاسی بننے جا رہا ہے اس کی کیا شکل نکلے گی, اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. عامر صاحب, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا, تقریباً 2 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں, اسمبلی تحلیل ہو جائے گی, مگر ابھی تک ابہام یہ ہے کہ پاکستان کا جو نگران سیٹ اپ تشکیل دیا جانے والا ہے وہ اتنا صیغہ راز میں رکھا گیا ہے یا اتفاق نہیں ہو سکا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اس کو اوورلی ڈسکس کر رہے ہیں. جو بھی نام ہوگا, جو بھی کابینہ ہوگی, وہ ایک ربر سٹیمپ سے زیادہ اس کی نہیں ہوگی. ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اس کی لیگیسی دیکھیں گے, جانے والی حکومت کی کیا لیگیسی, کیا پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور جو بھی سیٹ اپ آئے گا وہ کیا کرنے جا رہا ہے.